بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے خیال میں کل جو رات تھی وہ انتہائی اہم رات تھی۔ وہ 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی اور یہ انڈیپینڈنس ڈے کا تھا۔ تو پاکستان سیکیورٹی اداروں کو، سول آرم فورسز کو پتہ تھا کہ دہشت گرد جو ہے یہ اسی رات پہ جو ہے نا یا اسی دن پہ کچھ بڑے کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سے انہوں نے تیاری پکڑی تھی۔ لیکن جس طرح خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایسے حالات میں جب خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، دہشت گردوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نارتھ ساؤتھ سینٹر، یہ جو 8 حملے ہوئے ہیں، آپ اس کی ڈیموگرافی وہ دیکھیں تو یہ نارتھ میں ہوئے ہیں، ساؤتھ میں ہوئے ہیں اور سینٹر میں ہوئے ہیں۔ یعنی ساؤتھ میں بنو میں ہوا ہے، نارتھ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے باجوڑ اور دیر میں ہوئے ہیں، مومن میں ہوئے ہیں، اور شانگلہ میں ہوئے ہیں، اور دیر میں ہوئے، دیر اپر اور دیر لوور دونوں میں ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے آگ کے نیچے مومن میں ہوئے ہیں اور پشاور میں ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ سینٹر کو بھی ہیڈ کیا گیا ہے، نارتھ کو بھی ہیڈ کیا گیا ہے اور ساؤتھ کو بھی ہیڈ کیا گیا، اور یہ ایسے حالات میں جب آپ کی ہائی لیول سیکیورٹی الرٹ ہے۔ دوسرا اہم جو اس میں جو پوائنٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دے آر پریزنٹ ایوری ویئر۔ اسی دن ہم نے ایک وی لاگ کی تھی جس میں ہم نے ان کا جو شورا کا جو لیٹر تھا، اف یو ریممبر، جس میں وہ رہبری شورا نے جو ہارون رشید کے نام لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہم پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے اور ہم جہاں چاہیں ہم حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جہادی حکمت عملی کے تحت، یہ ان کا بیان جو ہے، جو وہاں پہ ہم حملے کرتے ہیں جہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں، باقی ہمارے لوگ رہتے ہیں۔ تو کل رات جو ہوا اس پہ ثابت ہو گیا کہ ہاں اس کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پشاور کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، بنو کو بھی کرتے ہیں، ممن کو بھی کرتے ہیں، باجوڑ کو بھی کرتے ہیں، دیر کو بھی کرتے ہیں اور شانگلہ کو بھی کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی جو ہے نا کتنی فریجائل ہے، یا کتنی جو ہے وہاں پہ یہ دہشت گردوں کا جو کتنا وہ ہے۔ اور اس سے سونے پہ سہاگا، اس پہ آئیں گے، باجوڑ پہ بات کریں گے، لیکن سونے پہ سہاگا جو ہے وہ یہی ہے کہ حسن خیل، یعنی پشاور کا جو حملہ تھا، یہ حسن خیل جو ہے یہ پشاور کا تحصیل ہے۔ حسن خیل میں جو تانے پہ حملہ ہوا، وہ 3 گھنٹے تک وہ مقابلہ کرتے رہے۔ یہ جو پولیس اہلکار تھے، جس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی حالت میں اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ فائر کر رہا ہے، وہ مطلب ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ 3 گھنٹے میں اگر پشاور میں یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ پشاور میں دہشت گرد ہماری پولیس کو، ہماری اداروں کو 3 گھنٹے انگیج کر رہی ہے اور ری انفورسمنٹ نہیں پہنچ رہی ہے، مطلب یہ کہ ان کے لیے کمک جو ہے یا ری انفورسمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگے کہ جو شانگلہ میں ہوا ہے، جو دیر لوور میں ہوا ہے، دیر اپر میں ہوا ہے، یا مومن میں ہوا ہے، یا فار دیٹ میٹر ساؤتھ میں ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے یا تو ریلیکس فیل کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی یہ حملے کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، تانا ہے، تانا پہ ہو جائے گا۔ اور انفارچونیٹلی اس میں ایک اہلکار شہید ہوا اور ایک زخمی ہوا، لیکن یہ جو گریوٹی آف سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے وہ واضح ہو رہی ہے کہ کتنی خطرناک پوزیشن ہے۔ اور سونے پہ سہاگا جو دوسرا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی میں اسی دن جو لائن آرڈر پہ جو بحث کے لیے بلائی گئی تھی، اس میں کیا سین ہمیں نظر آیا۔ تو ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ تو بالکل لگ ایسا رہا ہے کہ they are least bother about the security، امن و امان کے حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو یہ جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں سنجیدگی کا جو ہے مظاہرہ کیا جائے۔ اب اسپیشلی آتے ہیں باجوڑ پہ۔ میرے خیال میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کل رات والے ہم سارے واقعات کو سامنے رکھیں تو یہ نہ صرف ہماری سیکیورٹی فیلئر ہے بلکہ یہ انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے۔ اگر یہ صرف حسن خیل میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار، اکا دکا واقعہ ہو جاتے، بنو میں ہوتا ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اکا دکا واقعہ ہو جاتے، یا فار اوے شانگلہ میں ہوتا، یا دیر میں ہوتا، یا باجوڑ میں ہوتا، یا مومن میں ہوتا۔ لیکن ایٹ اے ٹائم کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ سیویرلی ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں سے ان لوگوں کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بڑا کوآرڈینیٹڈ ہے، مضبوط ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں آئی ایس آئی بھی ہے، ایم آئی بھی ہے، آئی بھی ہے، یہ سارے جو 26-27 انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور لیکن ان سے بہتر جو ہے
میرے خیال میں وہ شدت پسندوں کی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. وہ جس طرح وہ جہاں چاہے جیسے چاہے ان کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے، ٹارگٹ تک پہنچنے کا پتہ ہوتا ہے، اور ٹارگٹ کو انگیج کرنے کا مطلب یہ کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ 3 گھنٹے اتنے وہ ڈیئر ڈیول ہے کہ پشاور کے اندر وہ ٹارگٹ کو 3 گھنٹے انگیج رکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کیپیبل ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پیچھے کچھ نہیں آئے گا. اگر ان کو یہ ڈر تھا کہ پیچھے سے ہمارے پیچھے ڈرون آئے گا، ہمارے پیچھے جو ہے نا فورس آئے گی اور بختر بند آئے گی اور ہیلی آئے گی. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہے اس لیے نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے، اس لیے ہوتے ہے کہ آپ ویزیبلٹی آپ شو کریں کہ وی ہیو دا ریزالو، ہم ان کا پیچھا کریں گے، اینڈ وی ہیو دا، آپ اپنے آپ کو ویزیبل کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اٹیک کیا، میں پہنچا. لیکن جب آپ 3 گھنٹے میں پشاور میں نہیں پہنچے تو آپ شانگلہ میں کیسے پہنچیں گے، بنو میں کیسے پہنچیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے، کیسے ہیں، کیا حالت ہے، لیکن یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے اس میں کافی لوپ ہولز ہے، اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جو ایک وقت میں ان کا پورا یونٹ جا رہا تھا 40 کا، یا آپ سمجھ لیں پورا تشکیل جو تھا وہ جا رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے شوب کی طرف جا رہے تھے، اور بڑے کانفیڈنٹلی جو تو یہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس میں وہ جا رہے تھے. 40 کے 40 کو ٹارگٹ کرنا، ان کو انگیج کرنا، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری فورسز کی، سیکورٹی اداروں کی کامیابی تھی. اور اس میں اس آپریشن میں پولیس اور فوج یہ دونوں شامل تھے، بلکہ ساتھ ہی اب ہماری لیویز اینڈ ایف سیز اینڈ یہ جو ایف سی این ابھی جو کہا جاتا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری تھا، فرنٹیئر کور تھا، فوج تھا اور پولیس تھا، یہ سارے انگیج تھے، ویل کوآرڈینیٹڈ تھا. لیکن اس کی جو اطلاع تھی، خبر یہ ہے کہ ان کی موومنٹ کے بارے میں، مطلب یہ کہ ہمارے ملک کے اندر ہے، نہیں کہتے ان کی موومنٹ کے بارے میں ہمیں ایک کراس دا بارڈر سے وہ ہوا تھا، مطلب ہمیں بتایا گیا تھا. یہ دس از اے نیوز اینڈ ناٹ یٹ کنفرم، لیکن آپ کنفرم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس طرح تو ویسے مشکل ہے کہ وہ کہے. لیکن یہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ حسن خیل، جو دوسرا حسن خیل ہے وزیرستان میں، اس میں بھی ہم نے جب وہاں پہ تقریباً 30 تھے یا 34 کو مارا گیا تھا، اس سے پہلے جو ہے نا 54 کو مارا تھا، مطلب ہے کہ تقریباً 54 مارے تھے. تو اس میں بھی افغان انٹیلیجنس کا ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن تھا. اس میں یہ جو جتنے بڑے کارروائیاں ہو رہی ہیں بارڈر ایریاز کے قریب، اس میں افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہے. لیکن اب پاکستان کا میرے خیال میں بارڈر پہ کافی حد تک جو ہے ہماری کچھ کنٹرول ہے، لیکن انٹرنلی ابھی آپ یہ باجوڑ کی مثال لے لیں. باجوڑ جو ہے ابھی بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باجوڑ کے اندر ہے. جو ہم اس دن ہمارے جو شہاب الدین خان نے کہا تھا کہ یہ صرف مامون نہیں ہے یا صرف ہمارا بارڈر ٹاؤن نہیں ہے، یہ اب عثمان خیل میں بھی ہے، یہ اب جو ہے نا خار میں بھی آ گئے ہیں، اب یہ آ کے کراس دیر میں بھی آ گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ باہر سے تو چلو ٹھیک ہے ہم اس کو مینج کر پاتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ یا انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ، لیکن جب وہ اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری جو کیپیسٹی آپ سمجھ لیں یا کیپیبلٹی سمجھ لیں کہ ان کو پراپرلی ان کے جو حملہ ہے اس کو پراپرلی ہمیں پتہ ہونا. یہ انٹیلیجنس کا کام یہ ہے نا کہ اب پہلے سے آپ کو پتہ چلے. اگر صبح اخبار سے آپ کو پتہ چلے تو یہ تو انٹیلیجنس نہیں ہوئی نا، یا واقعہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چلی تو انٹیلیجنس نہیں ہوئی. دیکھیں وہ آبادی میں پہلے آئے کیسے، یا اگر آپ لائے ہیں کسی معاہدے کے تحت لائے اور بات ہے، لیکن ابھی اگر آبادی میں بھی چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں اسرائیل کو، اسرائیل نے جب اس کو ٹارگٹ کیا وہ حزب اللہ کو، کہاں کہاں پہ ان کی لیڈرشپ کو جو ہے نا، دیکھیں جب ریزالو ہوتی ہے نا، کہاں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹک 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 جو ہے نا وہ اڑتے رہے. مطلب یہ کہ وہ ان کو مارا گیا. اس طرح ہماری ہو گئی بھائی تقریباً 25 سال آپ سمجھ لے کہ یا 20-22 سال ہو گئے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم میں انگیج ہے، پرماننٹلی انگیج ہے. ہماری ٹیکنالوجی، ہماری اسٹریٹجی، ہماری پلاننگ جو ہے اب اس لیول پہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وی آر لرننگ. اگر آپ کا 20 سال ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اور 20 سال میں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے ہم اس میں انگیج رہے 2004 سے لے کر آج 2024 یا 25 سے اس ہم نے انگیج. لیکن ابھی تک ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ دیٹ لیول کی نہیں ہے جو ٹیررسٹ کی اسٹریٹجی ہے. ہماری انٹیلیجنس اس لیول کی نہیں ہے جو کہ ٹیررسٹ کی ہے.
ہماری جو ہے نا پلاننگ جو نہیں ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، ایون ہماری اکوپمنٹ جو اتنے لیول کی نہیں ہے، ہماری مشین جو ہے کلنگ مشینز، ویپنز جو ہے وہ اس لیول کے نہیں ہے کہ ان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالائکی ہے آن آر پارٹ، یا نالائکی ہے یا ڈی ریلیکشن ہے، یا ہم جو ہے نا بس ٹھیک ہے یار۔ ابھی سوال جو آپ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں ہماری کیپیبلٹی کا کوئی وہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو اگر ہم انڈیا جیسے ہم سے 7 گنا، جس کی ایئر فورس دنیا کی چوتھی ایئر فورس ہے، جس کی ملٹری دنیا کی نمبر 1 نمبر 2 ملٹریز میں آ جاتی ہے، اور اس کی فائنانسز ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، ہماری 9 بلین ڈیفنس بجٹ ہے، ان کی 92 بلین ڈیفنس بجٹ ہے، مطلب ہے کہ دیر از نو میچ ان اٹ، لیکن اس کو ہم 10 گھنٹوں میں جو ہے ان کو مات دے سکتے ہیں، تو ادھر یہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب عوام بھی آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کی سرزمین پہ آ کے لڑ، وہ تو انڈیا والے تو اپنی سرزمین میں 200 کلومیٹر اندر تھے، یہ تو آپ کے گھر میں گھس کے جو ہے نا ہمیں مار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وی آر لیکنگ اسٹریٹجی، وی آر لیکنگ ویژن، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ اب لوز کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو فورم پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی جو سی ٹی ہے کاؤنٹر ٹیررسٹ اسٹریٹجی جو ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لے آنا چاہیے۔ ابھی باجوڑ میں آپ آپریشن کر رہے ہیں تو آپ کو باجوڑ والی آپریشن پہ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی، سو آپ صوبائی اسمبلی میں بھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ نیشنل بس ادھر سے فیصلہ ہو جاتے، اس سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر کل بھی آپ نے دیکھا تھا باجوڑ میں جرگا ہوا تھا، کل یا پرسوں ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چلو جی مخالفت کر رہے ہیں تو اور الٹرنیٹو دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسلام آباد میں جو کاؤنٹر ٹیررزم وہ جو فریم ورک ہے، اس کے تحت جو معاہدہ ہوا ہے یا جو کوآپریشن کی جو ایگریمنٹ ہوا ہے، میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ پاکستان کی کامیابی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے لیکن پاکستان کی بھی ہے۔ اور امریکہ نے میرے خیال میں یہ انڈیا کے اس وقت پاکستان کے بارے میں اتنے اچھے خبریں آنا کہ پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں کی، اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، دنیا کو محفوظ بنائے جا رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز، ہمارے مطلب پورا انفراسٹرکچر جو کاؤنٹر ٹیررزم میں انگیج ہے، یہ پوری دنیا کو سیکیور کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی اس کی ایک ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بھی اس میں 3 4 جو ہے نا، دیکھیں اس میں ٹی ٹی پی کے خلاف امریکہ کوآپریٹ کرے گا، بی ایل اے کے خلاف کوآپریٹ کرے گا، مجید بریگیڈ کے خلاف کوآپریٹ کرے گا، ISIS کے خلاف، یعنی جو ISKP ہے اس کے خلاف کرے گا۔ پہلے تو یہ بی ایل اے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بڑی کامیابی تھی کہ بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا امریکہ میں بھی، پہلے یہ UN میں تھا لیکن امریکہ میں وہ تھا، اس کے بیک پہ انڈیا ہے، تو ظاہری بات ہے اب انڈیا کو تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے بارے میں ان کی ایسی نہیں کہ یہ ایک پاکستان اسپیسیفک چیز ہے تو ہم اس کو، لیکن بار بار UN میں جب رپورٹس آ گئی کہ اٹ از گروئنگ تھریٹ اور بڑھتی جا رہی ہے، یہ ریجن کو بھی اور ورلڈ کو بھی وہ یہ انڈینجر کر سکتی ہے، مطلب خطرے میں ڈال سکتی ہے، تو اس کے خلاف جو یہ ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر لیول پہ کوآپریشن ہوگی، کائنیٹک لیول پہ، نان کائنیٹک لیول پہ، اور ایک ایسا فریم ورک یا ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی تاکہ پرماننٹلی اس مینس سے یا اس خطرے سے جان چھوٹ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی ٹیکنالوجی بہترین ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس فائنانسز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے کنسٹرینڈ ہے، ہماری فوج منہ کرتی ہے تو پیچھے بجٹ پیسے نہیں ہوتے ہیں، اکوپمنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ادھر سے پھر موومنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے۔ تو اگر امریکہ بھی اس گیم میں آ گیا اور پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ، تو میرے خیال میں پھر نہ صرف، اور پھر یہ ہے کہ افغانستان سائڈ پہ بھی امریکہ انفلوئنس کر سکتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ دس از سیمس ٹو بی اے گڈ ون، لیکن آگے اس کو میٹیریلائز کیسے کرتے ہیں، کتنا جلدی اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا